پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ سیکھا روح اور جسم کے درمیان ایک بیلنس رکھا ہے اس دین میں. اس روح کی ضروریات ہیں, اس جسم کی ضروریات ہیں, ان دونوں کا بیلنس مینٹین کرو. اللہ تطغوا فی المیزان. ہم سے پہلے کچھ ادیان ہیں جو اتنے اسپریچول ہو گئے کہ انہوں نے جسم کی ضروریات کو بھلوا دیا. بودھسٹ ہو گئے, کیتھلکس ہو گئے, اور ہو گئے, رائٹ. اور مذاہب ہیں جس میں سارا زور ہی مٹیریل کے اوپر ہے. پورے خدا ہیں جن کا مقصد ہے دولت دینا, پورے خدا ہیں جن کا مقصد ہے اولاد دینا. سارا مقصد ہی مٹیریل ہے. اس مذہب میں کوئی اسپریچولیٹی ہے ہی نہیں, صرف مٹیریلزم ہے, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے ایک میزان دیا ہے دنیا اور آخرت کی بہتری دونوں کا, روح اور جسم دونوں کی بہتری کا, وہ بھی ایک میزان ہے. الرحمن علم القرآن. قرآن کو سمجھنے کا ایک نیا انداز, جہاں آپ آیت کے الفاظ سے لے کر اس کے معنی, تدبر اور گہرائی تک سفر کرتے ہیں, اور قرآن سے تعلق آپ کا اپنی مطابق اور مستقل رہتا ہے. مختصر اور واضح تشریح جسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں. کسی بھی آیت کے بارے میں سیدھا سوال کیجیے اور استاد نعمان کے ساتھ قرآن کو مختلف زبانوں میں گہرائی کے ساتھ سمجھیے. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں revealed.bayinatv.com. اگلی آیت پہ بات کریں, والارض وضعها للانام. تو انام کو جو ہم عام ترجمہ کرتے ہیں وہ انسان ہی کرتے ہیں زیادہ تر. تو اس بارے میں تمام مخلوق کا نام میں آ جاتی ہیں, صحیح, تمام زندہ مخلوق کا نام میں آ جاتی ہیں. اور وضع کا لفظ دوسری دفعہ آ رہا ہے, والسماء رفع ووضع, اور والارض وضعها للانام. تو یہاں پر بھی ایک عجیب میزان ہے. کچھ جانور ایسے ہیں جو صرف صحرا میں ہی سروائیو کر سکتے ہیں. ان کی جو میکینکس ہیں جسم کی, ان کا جو ٹیمپریچر ریگولیشن ہے, ان کا جو جس طرح سے وہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کرتے ہیں, وہ صرف صحرا میں ہی کر سکتے ہیں. کچھ پودے ایسے ہیں جو صرف امیزون میں اگ سکتے ہیں, کہیں اور نہیں اگ سکتے. وہاں انوائرمنٹ ایسی ہے, وہ اسی کے ساتھ اڈاپٹ کر کے وہاں پر وہ اسپیشیز بڑھ سکتی ہے, رائٹ. میں ٹیکسس میں ہوتا ہوں. ٹیکسس میں مختلف قسم کی گھاس ہے. تو کچھ گھاس ایسی ہے جو بعد میں جائیں کہ بہت بڑے ویڈز بن جاتے ہیں, پھر وہاں سانپ بھی آ جاتے ہیں, مشکل ہو جاتی ہے. کچھ ایسی گھاس ہے جو بہت نائسلی جیسے گولف کورس کی طرح اگتی ہے, رائٹ. تو اور مختلف قسم کی گھاس ہے جو فلوریڈا میں اگتی ہے, وہ وہاں ٹیکسس میں نہیں اگ سکتی. جو ٹیکسس میں وہاں کیونکہ ہیومیڈیٹی کا ڈفرینس ہے اور ایئر پریشر کا ڈفرینس ہے, اس سے تمام آپ کی پلانٹس کی اسپیشیز افیکٹ ہو جاتی ہیں, کراپ افیکٹ ہو جاتا ہے آپ کا, رائٹ. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب میزان ہے کہ کون سی مخلوق کہاں کے لیے مناسب ہے. آپ صحرا سے شیر کو لے کے انٹارکٹیکا میں نہیں ڈال سکتے, وہ بیچارہ سروائیو نہیں کرے گا. آپ جو سالٹ واٹر کی فش ہے, اس کو آپ ہاٹ واٹر میں نہیں ڈال سکتے. آپ منرل واٹر کے اندر نہیں, وہ مر جائے گی. وہ اس کا وہ ڈیزائن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ذریعے سے ایک تدبر بھی سکھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اتنے مختلف انوائرمنٹس اور کلائمیٹس بنائے, اور ان سب کو اس طرح سے اڈاپٹ کیا. ہم ایوولوشن میں ہم سیکھتے ہیں کہ جو اسپیشیز ہے وہ کلائمیٹ سے اڈاپٹ کرتی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ کلائمیٹ کو اسپیشیز کے لیے اڈاپٹ کیا. والارض وضعها للانام. الانام وضعها للارض, رائٹ. تو مخلوق کو کنسیڈر کر کے اللہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ بنائی. سبحان اللہ. تو اور اس سے پھر ہمارے لیے, کیونکہ ہم ایک عجیب اسپیشیز ہیں, ہم ہر جگہ رہ سکتے ہیں. ہاں, ہم نارتھ پول میں رہ رہے ہیں, ہم افریقن صحارا میں رہ رہے ہیں, ہمیں ہر جگہ, اور ایسے بتایا کہ پوری دنیا کو ہمارے لیے لیویبل بنا دیا کسی نہ کسی طرح. ہم کہیں بھی پاپولیٹ کر سکتے ہیں, کوئی بھی سوسائٹی ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں, رائٹ. والارض وضعها للانام. اور پھر ہر جگہ ہر ایک کے الگ قسم کے فاکہہ, فیہا فاکہۃ, رائٹ. اور بھی جہاں کی بات ہو رہی ہے, خاص مکے میں بات ہو رہی ہے. مکہ تو اتنی بیرن جگہ ہے, اتنی لائف لیس جگہ ہے وہ, رائٹ. اگر آپ انوائرمنٹلی دیکھیں
اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فیہا فاکہۃ و نخل، یہاں بھی کوئی نہ کوئی اہتمام تو کر دیا، رائٹ. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کھانا ایسا دیتے کہ ہم زمین سے چاٹ کے کھاتے، ایسا بھی دیتے کہ بہت بدصورت لگتا. ہو سکتا ہے کہ ٹماٹر کی شیپ جو ہے وہ ایک مکڑی کی طرح کی ہوتی، وہ بھی ہم کھا رہے ہوتے. لیکن اگر ٹماٹر کو ایک خاص رنگ دیا، اس کو ایک شیپ دی، اس کا ایک ٹیکسچر دیا، اس کی خوشبو ہے، اس کی خوشبو ہے. اصل میں ہمیں نہ خوشبو کی ضرورت تھی نہ اس کے رنگ کی ضرورت تھی. ہمیں چاہیے تھے اس میں سے پروٹینز، کاربوہائیڈریٹس، فیٹس، منرلز، وائٹامنز، وہ چیزیں چاہیے تھیں ہمیں. وہ چیزیں آپ کو کاکروچ میں بھی مل جائیں گی، وہ چیزیں آپ کو گراس ہاپر میں بھی مل جائیں گی. اگر وہ آپ کو فنڈامنٹل نیوٹریئنٹس چاہیے تو وہ تو کسی بھی بایولوجیکل اسپیشیز میں آپ کو مل جائیں گی. اور جو غذا ہمیں چاہیے تھی سروائیول کے لیے، اس کو خوبصورت بنایا ہر طریقے سے. اس کی فیلنگ خوبصورت ہے، آپ کے ہاتھ میں اچھی لگتی ہے، فیل ہوتی ہے. اس کا ٹیکسچر جب آپ اس کو اپنے منہ میں لیتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے. اس کا ٹیسٹ، اس کی اسمیل، رائٹ. پھر اس کے آپس میں مکسچرز بنانا، ان تمام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں سیکیور کیا ہے اور تمہیں سسٹین کیا ہے، لیکن تمہیں دینے کے لیے میں نے سب سے خوبصورت اہتمام کیے ہیں. کتنا کچھ تمہارے لیے گفٹ ریپنگ کر کے تمہیں ایک جو ہے وہ مالٹا دیا ہے، یا ایک ٹماٹر دیا ہے، یا ایک کھیرا دیا ہے، یا ایک کیلا دیا ہے. اس کے کلرز چینج کر کے تمہیں دیے ہیں، اس کو خوبصورت درختوں پہ ڈالا ہے. اب انسان، ہم جب ریپر استعمال کرتے ہیں، جیسے کوئی آپ نے آئس کریم کھائی، اس کا ریپر ہے اٹھا کے پھینک دیا، دنیا کو آپ زہر کھلا رہے ہو، دنیا کو برباد کر رہے ہو. دنیا آپ کو کیا کھلا رہی ہے، رائٹ. اور آپ کسی مالٹے کا چھلکا اٹھا کے پھینکتے ہیں تو وہ دنیا کو غذا دیتا ہے، زمین کو غذا دے رہا ہے وہ، رائٹ. وہ خود بھی ایک، بلکہ یہاں تک کہ ان اکمام میں بھی کتنے فوائد ہیں، ان کے چھلکوں میں بھی کتنے فوائد ہیں، کتنے نیوٹرینٹس ہیں، کتنے ادر زمین کو جو ہے وہ دوبارہ سے نرش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اپنی اس رحمت کا مظہر دکھایا ہے کہ تمہارے رزق، صرف تمہارے رزق کا اہتمام نہیں کیا، تمہارے رزق میں خوبصورتی بھی ڈالی. ایک اور مقام پر میں نے اس بات پر ذرا تفصیلی بحث کی ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو بامقصد اور خوبصورت دونوں بتایا ہے. دو الگ چیزیں ہیں، ایک چیز کا بامقصد ہونا اور ایک چیز کا خوبصورت ہونا. اب دنیا بامقصد ہے، زندگی بامقصد ہے، لیکن کسی چیز کا بامقصد ہونا اس کا مطلب یہ لازمی نہیں کہ وہ خوبصورت بھی ہو، رائٹ. ایک گلاس ہے، گلاس کا مقصد ہے آپ پی سکیں اس سے، رائٹ. گلاس بدصورت بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی بامقصد ہے، خوبصورت نہیں ہے. ایک گاڑی ہے، آپ کو اے سے بی تک پہنچا دیتی ہے، لیکن گاڑی بدصورت بھی ہو سکتی ہے، بامقصد ہے، خوبصورت نہیں ہے، رائٹ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق بامقصد بنائی، خوبصورت بنائی. اللہ نے قرآن کو بامقصد کلام بنایا، خوبصورت کلام بنایا. آسمان کو بامقصد بنایا، خوبصورت بنایا. کھانے کو بامقصد بنایا، خوبصورت بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ مقصد اور خوبصورتی کو ہمیشہ ساتھ ساتھ رکھتے ہیں، الگ نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت میں سے ہے. تو جب ہم کہتے ہیں ہمارے دین کا مقصد کیا ہے، تو ہمارے دین کا مقصد اور ہمارے دین کی خوبصورتی دونوں ساتھ ساتھ سمجھنی چاہیے، ان کو ساتھ ساتھ لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہی مظہر ہے. اسی لیے صرف یہ نہیں کہا کہ تمہیں کھانے کو دیا، بلکہ کھانے کو دیا اور اس کی خوبصورتی کو ہائی لائٹ کیا. فیہا فاکہۃ، اور فاکہہ بھی، ثمر بھی پھل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. فاکہہ بھی، فاکہہ اصل میں فعل ہے، فکیہہ، اور وہ مسکرانے کو کہتے ہیں. وہ ایسے پھل کے لیے استعمال ہوتا ہے جب آپ اس کا ایک نوالا لیں تو آپ کے منہ پہ مسکراہٹ آ جائے. ایسے ایک اتنا مزے کا آم کھایا کہ واہ مزہ آ گیا، آپ کی شکل بدل جاتی ہے. تو وہ اسی لیے تفکہون ان یفکہون ان فاکہین بما آتاہم ربہم، رائٹ، فرام فاکہہ. وہ خوش ہوں گے، اور یعنی ایسا کھانا جو آپ کو خوشی دے وہ دیا. کیا ضرورت تھی؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا جیسے ہاسپٹل فوڈ ہوتا ہے کہ کھاؤ تو کھایا بھی نہ جائے لیکن زبردستی، یا دوا بھی انسان کو چاہیے، بامقصد ہے، لیکن اس کا اتنا کڑوا ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر بھی آپ کو کھانی پڑتی ہے. تو یہ لفظ فاکہہ پھر نخل میں ٹیسٹ کے بجائے اس کی خوبصورتی کا اشارہ ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ
تمر بھی یوز کر سکتے تھے فاکہہ کے ساتھ، لیکن فاکہہ نخل کیوں کہا؟ کیونکہ جو پام ٹری ہوتا ہے نا آپ کا کھجور کا درخت یا اس اسپیشیز کے درخت، وہ دور سے ہر ایک کو خوبصورت نظر آتے ہیں. آج تک اگر آپ کوئی ٹی وی دیکھ رہے ہو یا کوئی یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہے ہو اور بیچ میں کوئی ایڈ آ گیا اس میں پام ٹری ہے، آپ کے ذہن میں کیا چیز آئے گی فوراً جیسے ہی پام ٹری آیا ذہن میں؟ بیوٹیفل چیز ہے، خوبصورت ہے، یا کوئی نزدیک کوئی پانی ہوگا، کوئی یا بیچ بیچ ہے، ہوگا، کوئی پہاڑ ہوں گے، کوئی خوبصورت پرندے ہوں گے، ریلیکسنگ انوائرمنٹ ہوگی. انسان کو دیکھتے ہی پام ٹریز. سب سے ایکسپینسو گھر جو ہوتے ہیں ایکسپینسو نیبرہڈ میں، آپ کے وہ کون سے وہ کمیونٹیز جو وال سٹیز ہیں آپ کی، کیا نام ہے ان کا؟ DHA وغیرہ، DHA بحریہ، وغیرہ. سب سے ایکسپینسو گھروں کے باہر کیا ہوگا؟ بڑے بڑے پام ٹریز، کھجوروں کے درخت. پام ٹریز ہوں گے. امریکہ میں سب سے ایکسپینسو ریل اسٹیٹ کہاں ہے؟ فلوریڈا میں ہے، کیلیفورنیا میں ہے. آل پام ٹریز والنخل ذات الاکمام، یو نو. اور دوسرا یہ سب سے مضبوط درخت بھی ہوتے ہیں، مطلب تو اس وجہ سے بھی شاید. اور آف کورس عرب کے لیے تو یہ خزانہ تھا نا. اس سے مہنگی کیا چیز تھی اور اس سے زیادہ ایکسکویزٹ کیا چیز تھی؟ پھر اس کے بعد اچھا، پہلے میں ٹیسٹ فاکہہ، دوسرے میں خوبصورتی نخل ذات الاکمام، پھر والحب ذو العصف اسمیل، والحب ذو العصف والریحان اسمیل. تمام سینسز کو جوڑ دیا ایک اس فریزنگ میں. آپ کی تمام سینسز کو اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے، تمام سینسز کے ذریعے سے آپ کو تسکین دی ہے اور آپ کی زندگی کو خوبصورت بنایا ہے. اور پھر اس سب کو سمجھنے کے بعد جس نے یہ سب کچھ کیا وہ تمہیں قرآن سکھا رہا ہے. پھر واپس لے کے جاؤ بات، تمہاری یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، اور وہی رحمان ہے جو تمہیں قرآن سکھا رہا ہے. اب سمجھو کہ قرآن کیا رحمت ہے. اب اس کو کنیکٹ کرو ایک اور طریقے سے. جس نے یہ سب کچھ میرے لیے کیا وہ میری خوشی چاہتا ہے. نہیں، خلاصہ تو یہ نکلتا ہے نا کہ وہ میری خوشی چاہتا ہے. وہ مجھے اچھے ایکسپیرینسز دینا چاہتا ہے، مجھے وہ خوبصورت چیز دکھانا چاہتا ہے، وہ میری ناک کی خوشی چاہتا ہے، وہ میرے منہ کی خوشی چاہتا ہے، میری آنکھوں کی خوشی چاہتا ہے. تو پھر وہ مجھے ایسا کلام کیوں دے گا جو میری خوشی نہ چاہتا ہو؟ اس کلام کا مقصد بھی صرف یہی نہیں ہے کہ میں میزان اور مقصد پورا کروں، اس مقصد پورا کرنے میں کس کی خوشی ہے؟ میری اپنی. اسی لیے قرآن کے بارے میں کہا ہے فَلِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اس کی وجہ سے انہیں خوش ہونا چاہیے. وہ تمام جو چیزیں وہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر ہے یہ قرآن. سو قرآن کا مقصد ہم نے کیا کیا ہے؟ قرآن کا مقصد ہے جہنم سے بچنا. قرآن کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف مشکل گائیڈ لائنز ہمیں دی ہیں، بہت مختلف مشکل رولز دیے ہیں، ہمیں وہ کسی نہ کسی طرح فالو کرنے، ورنہ ہم سب آگ میں جلیں گے. سو تو رحمان کیا بات بتا رہی ہے؟ جس رب نے تمہاری زندگی اتنی خوبصورت بنائی ہے، وہ تمہاری زندگی کے جو پہلو اس پھل سے یا اس درخت سے یا اس کھانے سے پورے نہیں ہوں گے، کچھ بدصورتی رہ جائے گی. ان تمام بدصورتیوں کو دور کرنے کے لیے الرحمن نے تمہیں قرآن سکھایا ہے. This is the lesson here. It's so beautiful. بالکل. It's so beautiful. کہ میرے پاس سب سے بہترین کھانا بھی ہو، زندگی میں اندر میرے دل کے اندر کچھ بدصورتی رہ جائے گی، کچھ ڈپریشن رہ جائے گی، کچھ لونلینس رہ جائے گی، کچھ انگزائٹی رہ جائے گی، کچھ خوف رہ جائے گا. ان سب کا علاج میں کہاں سے لاؤں؟ کچھ بے مقصدی رہ جائے گی، زندگی خالی خالی سی لگے گی. ایون سب سے جو رچ پیپل ہوتے ہیں یا امیر لوگ ہوتے ہیں اس دنیا میں، وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں بہت. ہاں، کیونکہ ان کے پاس مقصد نہیں ہوتا، قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، تو وہ اس چیز کو بڑا مس کرتے ہیں. اب ہم یہ بات تو کہہ رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی. اب ذرا سوچو کہ جو قرآن کی تعلیم ہم آفر کر رہے ہیں، وہ قرآن کی تعلیم کا حق ادا کر رہی ہے کہ نہیں؟ کیا وہ قرآن کی تعلیم ہمیں قرآن کی محبت میں اضافہ کرتی ہے؟ جس طرح سے ہم بچوں کو حفظ قرآن کراتے ہیں. کتنے سینکڑوں بچوں سے میں مل چکا ہوں جو کہتے ہیں کہ بڑی پٹائی ہوئی تھی، میں تو نہیں پڑھتا اب.
کچھ تو ٹراماٹائزڈ ہیں، کچھ تو ٹراماٹائزڈ ہیں. کسی سے پوچھو دین کے بارے میں کیا سیکھا ہے، قرآن کے بارے میں کیا پتہ ہے. میں تو یہ کمپلین بھی نہیں کرتا کہ قرآن کے بارے میں علم کتنا ہے، علم دور کی بات ہے. قرآن کے بارے میں تمہارا تاثر کیا ہے، قرآن کے بارے میں تم سوچتے کیا ہو، تمہارا ایٹیٹیوڈ کیا ہے قرآن کے بارے میں. کسی کے ذہن میں آئے گا جو بات ہم ابھی کر رہے ہیں، الرحمن علم القرآن، کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ظہور ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے ہم سے یہ بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہر طرح کی خوبصورتی لانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں یرید اللہ لیخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام بوجھوں کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تمہیں قرآن دیا ہے. ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی، ہمارے کلچر سے غائب. ہمارے کلچر سے غائب نہ صرف ان لوگوں کے لیے جو اسلام کا زیادہ علم نہیں رکھتے، ہمارا جو اسلامک ڈسکورس مذہبی سرکلز میں ہے اس میں رحمت غائب ہے، اس میں قرآن کی رحمت کہاں ہے. اور یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے جس کو ہمیں ریورس کرنا ہے، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت بہت آسان ہے. اور میری امید ہے، میری موٹیویشن اس سیریز کی یہ تھی کہ ہمارا، بے شک آپ قرآن کا پورا علم نہیں جانتے، لیکن قرآن کا جو آپ کا نقطۂ نظر ہے نا، وہ تبدیل ہونا ہاں چاہیے. جس زاویے سے آپ دیکھتے ہیں قرآن کو، وہ بدل جائے، وہ سورۃ الرحمن کے رنگ میں آ جائے. اور سورۃ الرحمن میں مشکل سوال بھی ہیں آگے، ابھی ان نعمتوں کا ذکر ہوگا، نعمتوں کے بعد ابھی جہنم کی بات آئے گی، وہی بات ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ. تو کسی کے ذہن میں آئے گا کہ میں کیوں اس قرآن کو فالو کروں جو مجھے اتنا ڈرا رہا ہے، اور اس میں اتنی ڈرونی سزائیں ہیں. ان چیزوں کو بھی ہمیں ڈیل کرنا ہے، ہمیں اس ریالٹی کا سامنا کرنا ہے انشاءاللہ. تو وہ جب آئے گا تو اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو استاد اٹ میکس می ریئلائز کہ اگر فار انسٹنس ایز اے ہیومن میری نیڈ میں فوڈ بھی ہے، یعنی اور انٹلیکچوئل فوڈ جو مجھے چاہیے ان دا فارم آف نالج وہ بھی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے فوڈ کو اتنے پیار سے، ورنہ آپ نے جیسے بات کی کہ مجھے نیوٹرینٹس ایسے ہی مل سکتے تھے، اس کو شیپ یا اسٹرکچر یا اسمیل دے کر کیا کرنے کی ضرورت تھی. تو جو انٹلیکچوئل فوڈ ہے، یعنی جو نالج ہم لے رہے ہیں، اس کی بھی بیوٹی ہونی چاہیے. بالکل بالکل. تو ہاں، یہ شاید مطلب اس وجہ سے اس کا اثر یا وہ کمپلیٹ ہم تک نہ پہنچ. علامہ ہے، علامہ کیا ہے؟ آپ کی فیوریٹ کلاس کون سی تھی جس ٹیچر نے خوبصورتی سے پڑھایا، جس نے سب سے کریٹیو ایگزامپلس دیں، سب سے مزے کے پروجیکٹس کروائے. لوگ بڑے بڑے کمپنیز ہیں، میجر کمپنیز ہیں، جیسے ایپل ہے فار ایگزامپل، رائٹ؟ یہ لوگ اپنا فون بناتے ہیں تو فون میں بہت سارے فنکشنز ہیں، تو ان کا ایک پورا انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے، ہارڈ ویئر ڈپارٹمنٹ ہے، رائٹ؟ پروڈکٹ ڈیولپمنٹ ہے، دوسری طرف ڈیزائن ڈپارٹمنٹ ہے، ایکولی امپورٹنٹ. اگر پروڈکٹ اگلی ہے، یا اس کا آپریٹنگ سسٹم اگلی ہے، یا یوزر انٹرفیس جو ہے وہ آپ کو خوبصورت نہیں لگا، بہترین ٹیکنالوجی ہوگی کوئی نہیں لے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے ڈیزائن کے لیے یا تو BMW ہے، یا ایپل ہے، یا کوئی بھی کمپنی ہے، کوئی بھی ڈیزائن کر رہا ہے، کوئی بھی یا کوئی ڈیزائنر ہے، یا کوئی کوک ہے، یا شیف ہے. آپ نے ایک طرف مقصد پورا کرنا ہے، دوسری طرف خوبصورتی پوری کرنی ہے، ورنہ کام آگے چلے گا نہیں. شادی مقصد ہے انسان کا، زندگی کا ایک بامقصد پروجیکٹ ہے شادی. کیسا اسپاؤس ڈھونڈتا ہے انسان؟ خوبصورت ہو، جو ایک مقصد پورا کرے، ہم آہنگی ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، اور خوبصورت بھی ہو. دونوں چیزیں. آپ دنیا کے کسی وینچر میں نہیں جا سکتے جہاں آپ کو یہ دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ملیں گی. ہم نے اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ نہیں، اسلام جو ہے نا یہ بامقصد دین ہے. جی، خوبصورت نہیں، خوبصورتی کی ضرورت نہیں، آپ جہنم میں جلو گے اگر فالو نہیں کرو گے. اوکے، اور سختی سے پڑھانا پڑے گا. اٹس نو لافنگ میٹر. تو ہم نے اسلام سے کیا کیا؟ اسلام سے خوبصورتی ہم نے ہٹا دی. قرآن کوئی سنتا ہے، کوئی گورا بھی سنتا ہے نا قرآن، جب میں کہیں پڑھ رہا ہوتا ہوں ٹیکسس میں، اس کو نہیں پتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو اس کو عربی نہیں آتی، لیکن کہ man, it's a nice song man, I like it. Where can I download? Is that on YouTube? Why? خوبصورت ہے. قرآن نے اپنے کلام سے خوبصورتی کو ایسے جوڑا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رائم سکیم کیا ہوتی ہے؟ خوبصورتی تو ہوتی ہے.
اس کی ایک ردم ہے، رائٹ؟ ہوں ایک ویژول خوبصورتی ہے، ایک اسمیل کی خوبصورتی ہے، ایک سننے کی خوبصورتی ہے. تو یہ تو سورۃ الرحمن کے میسیجز میں سے، بلکہ قرآن کے اپنے بنیادی میسیجز میں سے یہ ہے کہ ہمارا دین بنیادی طور پر دونوں چیزوں کی بہترین. بائی دا وے حسنہ کا لفظ حسن سے نکلا ہے. حسن کیا ہے؟ خوبصورتی. حسن مرادف للجمال. ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوبصورت چیزوں کی بات کرے گا. ہمیشہ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس کو ہم کبھی اسکیپ نہیں کر سکتے. تو بنیادی کانسیپٹس کیا بنے ابھی تک؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت، دوسرا میزان، ہوں تیسرا خوبصورتی. خوبصورتی یہ فنڈامنٹلز ہیں، یہ بنیادی قواعد ہیں قرآن کے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں کیا چیز چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی رحمت کے مستحق بنیں. اللہ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں میزان قائم کریں تاکہ رحمت آتی رہے. اور تعالیٰ ہر میزان میں خوبصورتی ڈالتا ہے. ہر میزان میں ایک خوبصورتی ہوتی ہے. سیزن میں ایک خوبصورتی ہے، اور پودے کے بڑھنے میں ایک خوبصورتی ہے. وینز کے اندر، ہر پتے کے وینز کے اندر ایک سیمیٹری ہے، ایک میزان ہے، اور اس میزان میں ایک خوبصورتی ہے. ہر ایک سنو فلیک کے اندر ایک کرسٹل بنا ہوا ہے، اس میں ایک میزان ہے، اس میں ایک خوبصورتی ہے. رائٹ؟ It's Allah's signature everywhere. Yeah. You know? اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ سیکھنے جا رہے ہیں کما کون ہے. جن بھی کہہ رہے ہیں کما کون ہے. اب خلق الانسان من صلصال وخلق الجان، جن کہتا او my God، ہم پہ بھی کیمرہ ہے. ہم تو جن کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جو چھپا ہوا ہو. جنہ فلما جن علیہ اللیل، جب رات نے اس کو ڈھکا دیا، چھپا دیا. رائٹ؟ جنین عربی میں وہ جو ماں کے پیٹ کو بھی جنین کہتے ہیں کیونکہ بچہ اس میں چھپا ہوتا ہے. جنت کو جنت اس لیے کہتے ہیں کہ پودوں کے نیچے جو ہے وہ مٹی چھپی ہوتی ہے، گھنے پتوں کے نیچے اور گھاس کے نیچے.